جی भई, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। बात हो रही थी महर निगार की। वो महर निगार अपनी ख़ादमाओं में और औरतों के दरमियान घिरी रहती थी। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि दूसरे महल की छत पर कुछ शोर सा सुनाई दिया। फिर बहुत सी लड़कियां नमूदार हुईं। उनके दरमियान में शहज़ादी महर निगार भी थी। वो सब इस रोज़ शहर मदाइन का नज़ारा करने छत पर आई थीं। अमीर हमज़ा ने शहज़ादी को देखा और शहज़ादी की निगाह भी उन पर पड़ी। उसने अपनी एक कनीज़ से पूछा, हमारे अब्बा जान के महल चहल सुतून की छत पर। ये देखें, शहज़ादी महर निगार की तस्वीर है। ठीक है, पर ये दो आदमी कौन हैं? शहज़ादी साहिबा, इनमें से एक अमीर हमज़ा हैं और दूसरे उनके दोस्त मुक़बिल वफ़ादार। हमने सुना है कि अरब के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। आज अपनी आँखों से देख लिया, शहज़ादी ने कहा। इधर अमीर हमज़ा ने मुक़बिल का हाथ पकड़ा और छत पर से उतरकर नीचे चले गए। इस दिन से तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि खाना पीना सब छूट गया। हर वक्त चुप चुप रहने लगे। बादशाह ने बहुत से हकीमों और तबीबों को इलाज के लिए बुलाया, मगर किसी की समझ में ना आया कि अमीर हमज़ा को क्या मर्ज़ है। आखिर एक दिन उमर अय्यार और मुक़बिल वफ़ादार ने मौका पाकर अमीर हमज़ा के कदमों में सर रख दिया और रोने लगे। अमीर हमज़ा के भी आंसू निकल आए। अपने दोस्तों को उठाकर सीने से लगाया और कहा, भाइयों, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मालूम होता है कि मैं ज़्यादा दिन ना जीऊँगा। मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। ए हमज़ा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो, उमरों ने कहा। कसम है पैदा करने वाले की कि हम तुमसे पहले अपनी जान दे देंगे। हमें अपने दिल का राज बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है। अगर हमारे बस में हुआ तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर अमीर हमज़ा थोड़ी देर चुप रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हम चाहते हैं कि शहज़ादी महर निगार से हमारी शादी हो। उमर अय्यार रोते रोते एकदम कहकहा मार कर हंसा और कहने लगा, वाह भाई हमज़ा, तुमने कमाल कर दिया। इतनी सी बात थी जिस पर तुमने अपनी ये हालत बना ली। अगर तुम पहले ही दिन मुझे बता देते तो अब तक शहज़ादी महर निगार से तुम्हारी शादी हो भी चुकी होती। अब तो अमीर हमज़ा और मुक़बिल ने हैरत से उमरों को देखा और पूछने लगे, आखिर तुम्हारे पास कौन सा जादू है जिसके बलबूते पर तुम ये शादी करा देते? जादू वादू तो अपने पास नहीं है। हाँ, एक तदबीर ऐसी है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो शायद बादशाह राज़ी हो जाए। जल्द बताओ वो क्या तदबीर है? क्या मुफ्त में बता दूं? उमरों ने कहा, ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेला। यार, तुम आदमी सख्त नामाकूल हो, अमीर हमज़ा ने झिल्ला कर कहा। अच्छा जाओ, 1,000 अशरफियाँ तुम्हें दी, अब बताओ। उमरों ने जब 1,000 अशरफियों की थैली कब्ज़े में कर ली तो कहा, बात यह है कि नौशेरवां को तुम जैसा खूबसूरत और बहादुर नौजवान मुश्किल ही से मिलेगा। तुम फ़ौरन बज़रुज महर से कहो कि वो बादशाह से शहज़ादी महर निगार का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगे। मुझे यकीन है कि नौशेरवां इनकार नहीं करेगा। खुदा तुझे गारत करे, यही तदबीर थी जिसके लिए तूने हमसे 1,000 अशरफियाँ ऐंठ लीं? अमीर हमज़ा ने नाराज़ होकर कहा और मुंह फेर लिया। लेकिन मुक़बिल वफ़ादार के दिल को उमरों की बात भा गई। अमीर हमज़ा को दिलासा दिया, खुद बुज़रुज महर के पास पहुंचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। बुज़रुज महर ये सुनकर परेशान हुआ। कहने लगा, बेटा मुक़बिल, तुम और तुम्हारा दोस्त हमज़ा मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ हो, लेकिन ये मामला ऐसा नाजुक है कि अगर बादशाह नाराज़ हो गया तो न मेरी खैर है न तुम्हारी। अच्छा, खुदा का नाम लेकर बादशाह की खिदमत में जाता हूँ और मौका पाकर उससे कहूँगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि वो ये बात मान ले। बुज़रुज महर जब नौशेरवां के पास गया तो देखा कि वो सख्त परेशानी के आलम में टहल रहा है।
یہ دیکھ کر بزرج مہر کا ماتھا ٹھنکا۔ دل میں کہا کہ شاید بادشاہ تک پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اپنی زبان سے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس نے بادشاہ کو 7 سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوشیروان نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا، ہم آپ کو ابھی طلب کرنے والے تھے، اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، میں دیکھتا ہوں کہ حضور کچھ پریشان ہیں۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ لندھور نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آئندہ وہ ہمیں خراج ادا نہیں کرے گا اور نہ اب ہم اسے اپنا ماتحت خیال کریں۔ نوشیروان نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ یہ لندھور بڑا طاقتور اور بہادر جوان ہے۔ 7 من کا فولادی گرز ہوتا ہے نا، ایک ڈنڈا جس میں اوپر ایک بڑا سا انڈا لگا ہوتا ہے، وہ 7 من کا فولادی گرز لٹو کی طرح گھماتا ہے، اور ہندوستان کے دوسرے بادشاہ اور راجہ اس سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ جہاں پناہ کا ارشاد بالکل صحیح ہے۔ بزرج مہر نے کہا، لندھور کی طاقت اور بہادری کا یہی حال ہے، اور مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اس کی طاقت کو کچلا نہ گیا تو ایک دن وہ مدائن پر حملہ کر دے گا۔ ہاں خواجہ، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر سوال تو یہ ہے کہ لندھور کو کس طرح قابو میں کیا جائے۔ ہمارے پاس اس کے مقابلے کا کوئی آدمی بھی نہیں۔ حضور، آدمی تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بزرج مہر کہتے کہتے رک گیا۔ نوشیروان نے تعجب سے بزرج مہر کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، آپ کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ شاید آپ کا ارشاد حمزہ کی طرف ہے، مگر حمزہ اتنی دور جا کر لندھور سے لڑنے پر رضامند ہو جائے گا؟ جہاں پناہ اس کی کیا مجال کہ آپ کا حکم نہ مانے، وہ تو سر کے بل جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ شہزادی مہر نگار سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ حمزہ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ نوشیروان نے گرج کر کہا، اسے ایسا سوچنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ بھول گیا کہ ہم 7 سلطنتوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور وہ صرف مکے کے رئیس کا لڑکا ہے۔ ہماری محبت اور شفقت کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم ابھی اسے ملک بدر کرنے کا حکم دیں گے۔ نوشیروان کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ اڑنے لگے۔ بزرج مہر اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کا غصہ کچھ اترا تو بزرج مہر نے کہا، حضور، ذرا ٹھنڈے دل سے اس معاملے پر غور فرمائیں۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ حمزہ اور شہزادی مہر نگار کی شادی ہو، کیونکہ حمزہ ہماری قوم کا آدمی نہیں، وہ عرب ہے اور ہم ایرانی۔ ہماری قوم کے لوگ اس شادی کو پسند نہیں کریں گے، لیکن حمزہ کو ٹالنے کی ایک ہی صورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، یہ بھی محاورہ ہے۔ جلد بتاؤ وہ صورت کیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ نوشیروان نے کہا، جہاں پناہ آپ بھرے دربار میں سرداروں سے کہیے، جو شخص ہندوستان جا کر لندھور سے لڑے اور اس کا سر کاٹ کر لائے، اس کی شادی شہزادی مہر نگار سے کر دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، ہمارے پاس لندھور کے مقابلے کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ حمزہ ہی اس کام کے لیے تیار ہوگا۔ اگر وہ ہندوستان جا کر لندھور کے ہاتھوں مارا جائے تو خود بخود اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ لندھور کا سر کاٹ کر لے آئے تو تمام ہندوستان آپ کے قدموں پر ہوگا۔ پھر ہماری قوم کے کسی آدمی کو یہ اعتراض کرنے کی جرت نہ ہوگی کہ شہزادی کی شادی ایک عرب سے کیوں کی گئی۔ نوشیروان کو یہ تدبیر اس قدر پسند آئی کہ اس نے بزرج مہر کو گلے سے لگا لیا اور ایک قیمتی ہار اسے عطا کیا۔ اگلے روز دربار میں نوشیروان نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور اعلان کیا کہ ہندوستان کا بادشاہ لندھور باغی ہو گیا ہے اور اس نے خراج دینا بند کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سرداروں اور پہلوانوں میں سے کوئی شخص لشکر لے کر ہندوستان جائے اور لندھور کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کرے۔ جو شخص یہ کارنامہ انجام دے گا، ہم شہزادی مہر نگار کی شادی اس سے کر دیں گے۔
ٹھیک ہے جناب، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے خوفناک جزیرے کے نام سے۔ ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ کیا اگلا سچویشن ہوتی ہے۔ کہانی جب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں، کہانی آپ سنتے ہیں، اس کہانی میں مختلف قسم کے کیریکٹرز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آدی پہلوان ہے، بختک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کچھ پہلو، کچھ کیریکٹر پازیٹیو ہیں اور کچھ کیریکٹر نگیٹو ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کسی نگیٹو کیریکٹر کی کاپی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک ہیرو کے طور پر رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ امیر حمزہ کے طور پر رول پلے کر سکتے ہیں، آپ عمر یار کی طرح رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن کہیں خدا نہ خواستہ آپ بختک کی طرح رول پلے کرنے نہ لگ جائیں۔ تو ہمیشہ کہانیاں تمثیلی ہوتی ہیں، اور آپ جب ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ میپ کرتے ہیں، یعنی اس کو زندگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر اپنے آپ کو بھی ایک کیریکٹر کے طور پر آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب زندگی میں آپ کوئی کام کاج کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، رد عمل پیش کرتے ہیں، تو اس رد عمل میں کیا آپ کا جو رویہ ہے وہ ہیرو کی طرح کا ہوتا ہے، یا آپ کا رویہ ولن کی طرح کا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں ہیرو کی طرح کا رویہ اور رول پلے کرنے کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے، اور ایسے سوچوں سے اور ایسے ایکشن سے بچنا چاہیے جو ولن کے طور پر رول پلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلے خوفناک جزیرے کی داستان جو ہے اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔